اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت آدم کی زندگی کے متعلق جانیں گے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ پہلے آسمان کے نیچے جنات کی حکمرانی تھی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کے خون کے اندر شامل تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر کو بھیجا جنہوں نے ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیا۔ جب فرشتے جنات کو مار بھگانے کے بعد واپس آسمانوں پر جانے لگے تو وہ جنات کا ایک چھوٹا بچہ جس کے والدین فرشتوں کے ساتھ جنگ کے اندر مارے جا چکے تھے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ بچہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی کثرت سے کرنے لگا کہ اس کو بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارے جانے لگا۔ ایک روز تمام فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متحجب ہو کر عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیا ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ یہاں پر حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد برپا کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل کے اندر مختلف رنگوں والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے رنگ برنگی مٹی اٹھا لاؤ۔ پھر وہ مٹی طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی گئی۔ اس مٹی پر اللہ پاک نے اپنی رحمت کی بارش برسائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ وہ پتلا بے جان 40 سال تک مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم کا ظہور ہو تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے جیسے روح حضرت آدم کے ناک سے اندر داخل ہوئی تو ٹھیکرے کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پوست میں بدلتا گیا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا جس کی وجہ سے آپ وہیں پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کچھ یوں فرماتا ہے کہ بے شک انسان جلد باز پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور فرشتوں کو آمنے سامنے لایا اور بیچ میں کچھ چیزیں رکھ دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، دیکھو میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور آخر وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا
تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکے رکھا؟ ابلیس کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو بحیثیت سے اتر جا کیونکہ تجھے حق نہیں کہ تو یہاں غرور کرتا پھرے۔ پھر وہ ابلیس آخر کار شیطان بن بیٹھا۔ دوستو شیطان جنات کا وہی بیٹا ہے جس کو بچپن میں فرشتے آسمانوں پر اپنے ساتھ لے گئے تھے، جہاں پر اس نے عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو فرشتوں کا سردار بنوایا، مگر حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرت آدم کی پیدائش اور تمام تر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ یوں تو جنت کے اندر تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی راحت اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں ہوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے وجود بخشا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن ان دونوں کو ایک درخت بتا دیا گیا اور ساتھ یہ حکم بھی فرمایا گیا کہ ہرگز اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کے پھل کو کھانا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم 100 سال یا 60 سال تک جنت کے اندر رہے۔ شیطان چونکہ اب انسانوں کا دشمن بن چکا تھا، اس لیے اس نے حضرت آدم سے اپنی سزا کا بدلہ لینا چاہا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کا پھل کھا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں۔ اس لیے ایک دن شیطان حضرت حوا کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ اگر تم دونوں نے کہیں اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور آخر میں اس کی مسلسل سازشیں رنگ لائیں۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر دیا۔ جنت میں ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا لیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے راز کھلتے ہیں۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئی۔ جب ان دونوں نے اس پھل کے تھوڑے سے حصے کو چکھا تو ان دونوں کے سطر ایک دوسرے پر کھول دیے گئی، جس پر وہ دونوں بدحواس اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا اور شیطان کے ورغلے میں نہ آنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے ارشاد فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت کے لیے زمین پر بھیجے جا رہے ہو، جہاں پر تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہیں تمہیں مرنا ہوگا، پھر اسی میں دوبارہ تمہیں پیدا ہونا ہوگا۔ چنانچہ پھر ان دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو ہندوستان میں، حضرت حوا کو جدہ یعنی سعودیہ عرب کے اندر، اور ابلیس کو بصرہ کے مقام پر جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ رہتے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت حوا سے علادگی نے بھی انہیں سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، روتے اور فریاد کرتے، یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ پاک کو ان پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ معافی کی خبر سنتے ہی حضرت آدم سجدہ شکر میں گر گئی۔ پھر حضرت جبرائیل حضرت آدم کو لے کر ہندوستان سے مکہ آئی، جہاں پر حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ اس کے بعد حضرت آدم نے کعبہ شریف کا طواف کیا، اور جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل انہیں لے کر جبل عرفات پر پہنچ گئی، جہاں پر حضرت حوا پہلے سے تشریف فرما تھیں۔
اس طرح ایک طویل مدت کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا پھر ایک دوسرے سے مل گئی۔ دوستو، حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد ان دونوں سے کثیر تعداد میں بچے پیدا ہوئے۔ پھر آخر میں جب حضرت آدم کی عمر مبارک 960 سال ہوئی تب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ چنانچہ ایک دن فرشتے حضرت آدم کے گھر داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ میری روح لینے آ چکے ہیں۔ حضرت آدم نے اپنی اہلیہ اور بچوں سے فرمایا کہ اب تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت آدم اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوئے۔ اسی اثناء میں فرشتوں نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت آدم کی وفات پر حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیث کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔